اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو، یا ایھا الناس اے انسانو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم شک میں میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس نہیں میں عبادت کروں گا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، الذی یتوفاکم، جو تمہیں قبض کرتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ ہوں میں ایمان لانے والوں میں سے، وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ سیدھا رکھ اپنے چہرے کو واسطے دین کے، حنیفا یکسو ہو کر، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جو تم شرک کرنے والوں میں سے، ولا تدعو من دون اللہ، اور نہ پکار اللہ تعالیٰ کی سوا، ما لا ینفعک، اس کو جو نہ نفع دے سکے تجھے، ولا یضرک، اور نہ نقصان پہنچا سکے، فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، پس اگر آپ نے ایسا کیا پس بے شک آپ اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ تکلیف، پس نہیں ہٹانے والا اس کو کوئی، الا ہو، سوائے اس کے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے بھلائی، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پس نہیں کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پہنچاتا ہے وہ جس کو چاہتا اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جس نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس بے شک اس نے ہدایت پائی واسطے اپنے نفس کے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بہک گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، پس بے شک وہ بہکا ہے اپنے نفس کے لیے، اس کے بہکنے کا وبال اس کے اپنے نفس پر ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں میں اوپر تمہارے کارساز، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور پیروی کریں اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، وَاصْبِرْ، اور صبر کریں، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں مین 3 مضامین بیان ہوئے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، بعض نے چوتھا نقل کیا، وحی الہی۔ اس صورت کی ابتدا میں توحید کا اس بات، دعوت الی القرآن کا ذکر تھا، اور آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے، چونکہ شرک توحید کی ضد ہے۔ دین نام ہے عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت کی درستگی کا۔ شریعت کے یہ مختلف شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ایمانیات کا ہے، گویا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ایمان ٹھیک ہوگا تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اور اگر بنیادی طور پہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر مسجد حرام کی تعمیر اور حاجیوں کا استقبال، ان کی رہائش اور ان کے مشروب کا انتظام، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ قل یا ایھا الناس، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیں اے لوگو، الناس جمیع اولاد آدم مخاطب ہے، آدم علیہ السلام کی جملہ ذریت، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، پارسی ہوں، صابی ہوں، مسلمان ہوں،
سب سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں تو پھر اپنے شک کو دور کر لو، اپنی سمت ٹھیک کر لو، عقیدہ اپنا ٹھیک کر لو۔ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروا دوں اور اللہ کا نظام سمجھا دوں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا تعارف کروا دوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا وہ بھی مشرک، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا وہ بھی مشرک، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال میں شرک کیا وہ بھی مشرک۔ ایک اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے توحید کہلاتا ہے۔ اسی کا ذکر ہے اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ اوروں کا تصور شرک کہلائے گا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا جرم چاہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، زناکاری ہے، قتل ہے، چاہے اللہ معاف فرما دیں، چاہیں سزا دے کر پھر اللہ تعالیٰ اسے معافی دیں، لیکن مشرک کی بخشش نہیں اگر شرک کی حالت میں مر گیا، اور اگر مشرک شرک سے تائب ہو کر مرا تو معافی ہو سکتی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ان شرطیہ پیغمبر شرک کرتا نہیں ہے، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ معصوم پیدا کرتے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک معصوم ہے پیغمبر۔ فرض محال اگر پیغمبر بھی شرک کرے، پیغمبر کے اعمال بھی ختم، تو امتی کے اعمال کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا مشرک کی بخشش نہیں ہے، شرک کی بخشش نہیں ہے۔ ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سن لو کان کھول کر، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ورے، اللہ کے نیچے۔ من دون اللہ کا معنی عین خدا تو ہے نہیں وہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات قادر مطلق ہونا، واجب الوجود ہونا، اور مخلوق نہ واجب الوجود ہے نہ قادر مطلق ہے نہ مختار کل ہے، اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود بھی ہے، اس کا وجود خود بخود ہے، کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ پہلا ہے، وہ پچھلا ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ابتدا ہے نہ اللہ رب العزت کی انتہا ہے۔ جس کی ابتدا مانے انتہا ماننی پڑے گی، جو چیز ابتدا انتہا رکھتی ہے وہ فانی ہے، فانی خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے، ساری کائنات فانی ہے، جو چیز وجود میں آ چکی ہے وہ بننے میں محتاج ہے، جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہے، جو خدا ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں مخلوق کو لا کر کھڑا کر دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، ایک طرف وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، خدا تعالیٰ کا جز مانتے ہیں،
یا وہ عین خدا کہتے ہیں۔ پہلے سن چکے آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہیں یا خدائی ارکان میں سے ایک رکن ہیں، یا اللہ تعالیٰ اور حضرت مسیح حضرت مریم تین مل کر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اقانیم ثلاثہ کا قانون عقیدہ۔ ایک طرف وہ مصلوب مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، وہ خود مختار خدا ہیں تو سولی پہ کیسے لٹک گئے؟ جو سولی پہ لٹک گیا وہ خدا نہیں ہے۔ آج تک ان کو بھی اپنے عقیدے کی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب بتا دو ان کو اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں تو سن لو، میں نہیں بات کرتا ان کی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے بارے عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو تمہیں قبض کرتا ہے، جو تمہاری روحوں کو لے لیتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، الذی یتوفاکم۔ یہاں موت کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پیدا کرنے والے ہیں وہاں موت دینے والے بھی ہیں۔ کیوں؟ موت پہ ہر مذہب کا اتفاق ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی، مجوسی، پارسی سب اس پہ متفق ہیں، حتیٰ کہ داہریے بھی متفق ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین کے معنی موت کے ہیں، گویا موت کو یقین کے معنی میں بیان کیا ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے، موت تک آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ خطاب پیغمبر کو ہے، سمجھانا سنانا پوری امت کو ہے۔ تو یہاں موت کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ وہ اللہ جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ میں ہوں ایمان لانے والوں میں سے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ قائم رکھ اپنے چہرے کو واسطے دین کے، حنیفہ یکسو ہو کر، حنیفہ یکسو ہو کر۔ عربی لغت میں حنیف اس اونٹ کو کہتے ہیں جو لنگڑے پن کی وجہ سے ایک طرف جھک کر چلے، اور اصطلاح میں حنیف اسے کہیں گے جو تمام اطراف سے اپنے آپ کو ہٹا کے ایک طرف لگا دے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہر طرف شرک کی دلدل تھی، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، رشتہ دار غیر رشتہ دار، حتیٰ کہ والد والدہ سب مشرک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک طرف لگا دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھے۔ یہ کہ سیدھا رکھ اپنے چہرے کو واسطے دین کے، حنیفہ فرمایا جو یکسو ولا تکونن من المشرکین، یعنی یکسو ہو کر، اور نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں سے۔ ولا تدعوا من دون اللہ، نہ پکار اللہ تعالیٰ کے سوا ما لا ينفعک ولا یضرک، اس کو جو نہ نفع دے سکے تجھے نہ نقصان پہنچا سکے۔ نفع نقصان کی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، نفع نقصان اللہ ہی دیتے ہیں، نفع نقصان کے دروازے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کھلتے ہیں۔ ہاں آداب میں یہ ادب ہے کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرو کہ اللہ نے توفیق دی ہے، جب کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرو کہ یہ میرے کرتوت سے ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے۔ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور ویسے حقیقت یہی ہے کہ خیر کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں، شر کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں، نیکی کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں، برائی کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر نیکی کی توفیق مل رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برائی ہو رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حقیقت یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمائے برائی سے رکنے کی طاقت، نیکی کی توفیق سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، بس بے شک اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہاں بھی خطاب پیغمبر کو ہے، سمجھانا پوری امت کو ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ تکلیف
نہیں کوئی دور کرنے والا اس کو سوائے اس کے۔ بیماری کو بخار کی شکل میں، سر درد کی شکل میں، کوئی غم کی شکل میں، کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مصیبت، فرمایا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں کو دور کرنے والا اس کو سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے آپ کو بھلائی، فلا رد لفضلہ، تو آپ سے اس بھلائی کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، نہیں کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو۔ یصیب بہ من یشاء، پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، اور وہ بخشنے والا الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور لکھا جا چکا ہے، قلم خشک ہو چکے ہیں، لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے۔ ہاں قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے لوگو، قد جاءکم الحق، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، حق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی اس نے ہدایت پائی اپنے نفس کے لیے، اپنے بھلے کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامران بنانے کے لیے۔ یہی معنی ہے فانما یہتدی لنفسہ کا۔ ومن ضل، اور جو بہک گیا، فانما یضل علیہا، پس بے شک وہ بہکا ہے اپنے نفس کے لیے، اس کے بہکنے کا وبال اس کے کندھوں پہ ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، نہیں میں اوپر تمہارے کارساز۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر، اور پیروی کر اس چیز کی جو وحی کی گئی طرف آپ کے، واصبر، اور صبر کر، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، وہو خیر الحاکمین، وہ فیصلہ کرنے والا، بہتر فیصلہ کرنے والوں میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ اتبع میں امر ہے، خطاب پیغمبر کو ہے، سمجھانا ساری امت کو ہے کہ آپ وحی کی پیروی کریں۔ دیکھیں الحمدللہ ہم مسلمان، خصوصاً اہل سنت والجماعت، وحی کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہی وحی الہی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے ایمان کی بنیاد وحی کو چھوڑ کے عقل کو بنایا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، راستے سے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ عقل کامل نہیں ہے، عقل رہنمائی پوری نہیں کرتی، اور عقل وحی کے تابع ہے۔ جو عقل کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ وحی کو عقل کے تابع کر رہے ہیں، اور جو وحی کو بنیاد بنائیں گے عقل کو وحی کے تابع کریں گے۔ ہمارے دین کی بنیاد عقل نہیں بلکہ وحی ہے۔ عقل کی جہاں انتہا ہے، وحی کی وہاں ابتدا ہے۔ مثال کے طور پہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں اسے تسلیم کیسے کریں، اسے تسلیم کیسے کریں۔ وہ کہتے ہیں جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، لہذا انکار کر دو، فرشتوں کو نہیں دیکھا، انکار کر دو، جنات کو نہیں دیکھا، انکار کر دو، اس طرح عذاب قبر نظر نہیں آ رہا، انکار کر دو۔ عقل یہ کہتی ہے، اور وحی کیا کہتی ہے کہ اصل ایمان، ایمان بالغیب ہے، ایمان بالمشاہدہ نہیں ہے۔ فرمایا جو چیزیں وحی کے ذریعے تم تک پہنچ گئیں اس پہ ایمان لانا ہوگا۔ جنت تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، تم نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، جہنم دیکھی یا نہیں دیکھی، پہلے انبیاء کو دیکھا یا نہیں دیکھا، محمد رسول اللہ کو تم نے زمانہ پایا یا نہیں پایا، نزول قرآن کو گویا اس وقت تم نے پایا یا نہیں پایا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان کو تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، تم نے ایمان لانا ہے۔ اور حقیقت ہے ہم جبرائیل کو نہیں جانتے، میکائیل کو نہیں جانتے، اسرافیل کو نہیں جانتے، حضرت اسرائیل کو نہیں جانتے، ہم تو قرآن پاک تعارف کروا رہا ہے، وحی نے تعارف کروایا ہے۔ جو چیزیں مشاہدے میں نہیں ہیں اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، اور وحی نے کہہ دیا کہ ان کو تسلیم کر لو، ہم نے تسلیم کر لیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا جی مشاہدہ چونکہ نہیں ہو رہا، ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے، لہذا ہم خدا کو مانتے نہیں ہیں۔ اور وحی کیا کہتی ہے کہ اللہ ہے، لیکن ان آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکتے، وہو اللطیف الخبیر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ فرمایا تمہاری آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں، لیکن اس کی آنکھیں تمہیں پا رہی ہیں، تمہیں دیکھ رہا ہے وہ۔ تو جن لوگوں نے عقل کو بنیاد بنایا وہ لوگ گمراہ ہو گئے، انہوں نے ایمان کو خیر آباد کہہ دیا، کوئی کافر بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، اور کوئی مسلمانوں میں سے نکل کر پرویزی بن گیا، اور کوئی مرزائی بن گیا، کوئی کیا کہتے ہیں خارجی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا، اور کوئی ذکری بن گیا، کوئی بہائی بن گیا۔ یہ سب کفار کے فرقے ہیں، ایک بھی ان میں مسلمان نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم وحی کی بنیاد پہ چلتے ہیں، ہمارا دین وحی کی بنیاد پہ۔ واتبع ما یوحی،
خطاب پیغمبر کو ہے، سمجھانا ساری امت کو ہے۔ پیروی کریں اس چیز کی جو وحی کی گئی الیکا طرف آپ کے۔ فاصبر، مشکلات آئیں گی، فرمایا آپ صبر سے کام لیں، حتی یحکم اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وہ خیر الحاکمین، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک، اگر ہو تم شک میں، من دینی، میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی، تعبدون یا استقبال کا منع کریں، نہیں میں عبادت کروں گا ان لوگوں کی، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے برے برے، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے، الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ ہوں میں ایمان لانے والوں میں سے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنے چہرے کو واسطے دین حنیف کے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جاؤ تم شرک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکار اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ نفع دے سکے آپ کو اور نہ نقصان پہنچا سکے، فَإِنْ فَعَلْتَ، پس اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پس بے شک آپ اس وقت البتہ بے انصافوں میں سے ہوں گے، بے شک اس وقت آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچا دے آپ کو اللہ تعالیٰ تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، نہیں کو ہٹانے والا اس کو سوا اس کے، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچایا آپ کو بھلائی، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، نہیں کو پھیرنے والا اس کے فضل کو، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جس نے ہدایت پائی اس نے ہدایت پائی اپنے نفس کے لیے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بہک گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، پس بے شک وہ بہکا اپنے نفس کے لیے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں میں اوپر تمہارے کارساز، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اور پیروی کر اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، وَاصْبِرْ، اور صبر کریں، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔